اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے ہے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک
خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہیں گے۔ اور یہ وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی تو، چونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی نہ۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا، اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا، اور ہماری اولادوں یا اولادوں کی زندگی میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو، تو اللہ وہ دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسلیں دجال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کی روح اور دین کا نور ان کے سینے کے اندر انڈھیل گئے، اس کے 2 آنکھوں کے درمیان واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا، جو مومن دیکھے گا بھی پہچانے گا بھی، اور جب پہچان لے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے جسم کی بوٹیاں کی جاتی ہیں یا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس امت کو غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا سچا سپاہی بنائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقسوم کرے،
اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جو جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، لوح بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ انور نکالتے ہیں اور پہرے پر مامور اس صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول، جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، اللہ جل شانہ کے سچے اور فرستادہ رسول اور پیغمبر تھے۔ انہیں شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی۔ حضور بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور کہا کہ محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ تو یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب اور باقی کتابیں بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب۔ حضور اللہ کے رسول، باقی اس سے قبل جو رسول اور پیغمبر ہوئے وہ بھی اللہ کے فرستادگان، ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب اترنے والی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ کتاب میں تحریف راہ پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئے گی، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئے گی۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، دو نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی
13,000 کے قریب لشکر جا کے اس کا معاوضہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست فاش دیتا ہے. اور اس راستے کے اندر اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوتے ہیں. اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو اور غور اور تدبر کے ساتھ سننے کا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں کہ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں. 10 سالہ زندگی جو مدنی ہے اس میں 27 جنگیں ہوئی ہیں. ان 27 جنگوں کے اندر جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے جانوں کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے. 27 جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 800 سے کچھ اوپر نیچے، 1000 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچتی. اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، جنگ یرموک بھی ہے. کتنے بڑے بڑے مارکے، غزوہ احد بھی ہے. لیکن ٹوٹل جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ان 27 جنگوں میں، ان کی تعداد ہے 1200 اور 800 کے آگے پیچھے. اور صرف مسلمہ کذاب ختم نبوت کے باغی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی گئی دور صدیقی میں، اس میں صرف 1200 لوگوں نے جانیں ماری ہیں. 27 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی اس ایک جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں. یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے صدر اول کے مسلمان صحابہ، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ظالموں کا مقابلہ کیا. ایک تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. دوسری بات وہ یہ کہ 30 کے قریب حضور نے فرمایا دجال آئیں گے اور جو ادعا کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور وہ جھوٹے ہوں گے. اور مختلف ادوار میں لوگ آتے رہے. مسلمہ کذاب، اسود انسی اور سجا، یہ تو اسی زمانے میں آ گئے. باقی اس کے بعد آج تک مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آتے رہے. لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کی جو جماعت ان کے ساتھ شامل ہوئی، جو لوگ شامل ہوئے، ان کی جھوٹی امت بنی جو، تو وہ بھی ان کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے. آج آپ دنیا بھر میں ڈھونڈیں گے تو اسود انسی کا ماننے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. آپ دنیا بھر میں تلاش کریں گے، سجا نامی اس خاتون کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا. آپ کو مسلمہ کذاب کا ماننے والا نہیں ملے گا. متنبی کوئی بھی ہو اس کا ماننے والا آپ کو نہیں ملے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، جب وہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تو ان کے ماننے والے بھی ساتھی ان کے ختم ہو گئے. چند سالوں کے اندر ان کا وجود مٹ گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے اور ان کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. ایک قادیان کا دجال مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی، اور دوسرا بہاء اللہ جو ایران میں مدعی نبوت تھا، اس کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور اس مسلمہ پنجاب کے ماننے والے بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں. جبکہ ماضی کی صدیوں کی تاریخ یہ ہے، گزشتہ 13 صدیوں کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اس کے جھوٹے ماننے والے بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ختم ہو گئے. لیکن ان 2 لوگوں کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کو غور و تدبر کے ساتھ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے. تو صاحبو، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کیجئے کہ ایسا کیوں ہے. جب فکر کو مہمیز دیں گے
تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باقی لوگ جو کھڑے ہوئے وہ از خود کھڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خود نہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جب نو آبادیاتی نظم سکڑنے لگا تھا تو اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے عالمی دسیسہ کاروں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اور حج کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے ان دو لوگوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس کو ٹاسک دیا جہاد ختم کرنے کا مرزا قادیانی کو، اور بہاؤاللہ کو جو ٹاسک دیا وہ تھا حج کے اجتماع کو متاثر کرنے کا، اور اس نے ایک ماڈل تیار کر لیا اور جگہ جگہ تیار کر کے رکھوائے، اتنی دور حج کرنے کے لیے جاتے ہو یہیں گھوم لو۔ اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر، ترک پر اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو 50 الماریاں کتابوں سے، پمفلٹوں سے بھر جائیں جو میں نے جہاد کے خلاف لکھا ہے اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا ہے۔ تو اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ مسلمان کے سینے سے جہاد کو ختم کیا جائے، چونکہ انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب وہ ان کے غلام ہو گئے، انہیں ہندوؤں سے ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس لیے وہ قوت جسے جہاد کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کی جتنی بھی تحریرات ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس نے جہاد کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے۔ اگرچہ امت مسلمہ نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بدترین موت مر گیا، لیکن چونکہ جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا، کیونکہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ یہ پودا کاشت کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو اس کے سائے میں لا کے بٹھایا گیا تھا، تو اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا اور اس کو اپنا معاذ اللہ پیغمبر کہا تھا، اور آج بھی مغرب دھڑا دھڑ ان کو ویزے دیتا ہے، جبکہ آج ان ممالک کا ویزا لینا کار دارت، لیکن ان کو 1 سیکنڈ میں ویزا مل جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے سرپرست جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں اور ان کو حفاظتوں کا حصار دیتے ہیں اور ان کو تکریم دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر 1 سال میں محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 1 سال میں بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں، اور مرزائی لکھنے کا مطلب مرزائی ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں اوپر اوپر سے لکھ رہا ہوں، شریعت کے حکام ظاہر پہ ہوتے ہیں، وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قریب ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذ بھرے اور اس کے اوپر مرزائی لکھا، لیکن ابھی جا نہیں سکا تھا، وہ بدبخت کہ موت کی گھاٹ اتر گیا اور اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کے قبرستان سے نکالا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کو قانوناً
پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا گیا، لہٰذا انہوں نے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا اور در بدری کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ قانون باقی رہے گا، آئے دن چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کے دل میں ان کا جو ہے وہ ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو اس ملک کے باسی ہیں، ان کو بھی حق ہونا چاہیے، اور یہ حکومت فیصلہ واپس لے لے کسی طرح سے یا اس کے اندر کوئی ترمیم کر لی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہیں اور مرزائی کل بھی کافر رہے۔ مرزائی کبھی بھی جو ہے وہ اس دائرے سے نہیں نکل سکتے، چونکہ جو حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ دوسری بات آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، لیکن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس مسئلے کو سننے کی کوشش کریں۔ نعروں کا ذوق آخر میں، بعد میں یا اس سے پہلے بھی میرا خیال آپ پورا کر چکے ہوں گے، بس میری گفتگو کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ تو یہ جہاد کے خلاف ایک عملی تحریک تھی اور اس کی سرپرستی ان لوگوں نے کی جن کو جہاد سے خطرہ تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی ربوے کے اندر جو قبریں ہیں، وہاں جو لوگ ان کے دفن ہوتے ہیں ان کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، ان کے عقائد میں یہ شامل ہے، اور ہم ان لاشوں کو اٹھا کے قادیان میں جا کے دفن کریں گے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو پوری دنیا کے اوپر چراغاں کیا گیا، لیکن ربوے میں سوگ منایا گیا۔ اور جب پاکستان دو لخت ہوا، پاکستان جب ٹوٹا اور بنگلہ دیش اور پاکستان دو الگ حصوں میں بٹا، تو اس وقت قادیان میں چراغاں کیا گیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان بھی عنقریب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں، مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں، آتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، خاندانوں میں بھی آتے ہیں، بستیوں شہروں میں بھی آتے ہیں، لیکن سن لیجئے، پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سبز ہلالی پرچم قیامت تک فضاؤں میں جھولتا رہے گا، اور پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے، اور پاکستان کا نام روشن رہے گا۔ مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، اور پھریرے پاکستان کی عظمتوں کے لہراتے رہے۔ تیسری بات، اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، کہ جہاد کے خاتمے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ بہاؤاللہ کی جو تحریک تھی وہ حج کے خاتمے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور یہاں جہاد کے لیے، لیکن جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مخبر صادق، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، آپ نے کہا تھا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن لڑتے رہیں گے، اور فرمایا اقصی کے دروازوں پر لوگ موجود رہیں گے جو جہاد کا پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ اور آج اقصی کے دروازوں پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل، تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن غزہ کے مجاہدوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں آمنہ کا لال دیکھ رہا ہے۔ سنو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا،
वल्लजी, इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाली कुव्वतों का ज़हूर है, लेकिन फरमाया कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, हक के रास्ते पे अपना सब कुछ कटवाने के लिए। सुनो, सिहा की रिवायत है, इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं, व अस्मा आबाइहिम, उन गुलामों के माँ बाप के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई। व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पर चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता। कौन सा गुलाम, किसका बेटा किस रंग की सवारी पर बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। गजा वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुझे आमिना के लाल पहचान रहे हैं। जमाना तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आमिना के लाल तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हें जानते भी हैं, और जिन सवारियों पे तुम जिहाद कर रहे हो उन सवारियों के रंगों को भी पहचानते हैं, और ये जिहाद कभी खत्म नहीं होगा।